إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں جو فوری اور ابتدائی ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے کی نیت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن کی قرأت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اب نیکی کا کام کرنے کے لیے شیطان سے پناہ، اب قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے جی، ادھر وہ نیچے ایک دیکھیں چھوٹی سی نچلے والے میں نیچے دراز کھولیں آپ، اس کے نیچے والی دراز، وہ سامنے کونے میں ایک پڑی ہوئی ہے، وہ چھوٹی سی بلیک سی، ہاں نہیں یہ نہیں، ہاں یہ اس کو باہر والے میں اسپیکر میں کنیکشن لگا دو۔ چونکہ شیطان نے خود اللہ کے دربار میں اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں یقیناً مورچہ لگا کے بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے میں، صراط مستقیم پر۔ اور ہم جب شروع کرتے ہیں قرآن حکیم تو اللہ سے صراط مستقیم ہی مانگتے ہیں، اور صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس شیطان سے پھر ہم نے اللہ کی پناہ لے کر چلنا ہے۔
اچھا، اس شیطان کے ساتھ ہماری دشمنی کسی ایسی وجہ سے نہیں ہے کہ دور ہو جائے؟ ایک ہوتا ہے نا ہماری غلطی کی وجہ سے ہم نے وہ غلطی درست کر لی تو صلح ہو گئی. اس کی ہمارے ساتھ دشمنی ہمارے وجود سے بھی پہلے، اس کو کہتے ہیں عداوت مسبقہ. اس کی دشمنی ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی، ہمارے وجود سے اسے نفرت تھی، لہذا یہ دشمنی ختم ہونے والی نہیں. ایک اس لیے اس کو کہا گیا عدو مبین. دوسرے کے بارے میں ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا دوست بن جائے، ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے دوست بن جائے، تو کہا گیا کہ اس کے بارے میں یہ نہیں، یہ عدو مبین ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی کبھی ختم ہونے والی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ سے اس کی صلح ہو جائے اور نیک ہو جائے، تو اس حسن ظن میں ہم اس کے ساتھ لگے رہیں. فرمایا وہ الرجیم ہے، اس کے بارے میں فائنل فیصلہ ہو گیا. وہ نہ وہ توبہ کرے گا، نہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ اسے توبہ کی توفیق دی جائے گی، لہذا وہ الشیطان الرجیم ہے. فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے. اس کا فائنل فیصلہ کر دیا گیا. اللہ سے صلح کا کوئی امکان نہیں، توبہ کی کوئی امید نہیں، ہمارے ساتھ دوستی کی کوئی امید نہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن کی طرح ڈیل کرو. اور دشمن جب کرتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، دشمن چینی بھی دیتا ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ دامو ہی ہوئی ہوگی. دشمن ہے نا، کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ اس مشورے کے پیچھے بھی اس کا مفاد ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا. تو یہ ہے شیطان. اچھا، ہم کتاب پڑھنے چلے اللہ کی، تو اس میں تو بڑی معلومات ہیں. تو ہمارے یہاں جہالت عام طور پہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ نہ پتہ ہو تو بندہ جاہل ہوتا ہے، علم نہ ہو تو بندہ جاہل ہوتا ہے. ایسا نہیں. جاہل وہ ہوتا ہے کہ جس کو علم ہو لیکن غلط علم ہو. علم ہو، اسے گمان ہو کہ اسے علم ہے، اس لیے وہ کسی سے پوچھے گا بھی نہیں نا. جس آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، وہ تو ہر ایک سے پوچھتا ہے. ہارن دے کے کسی گاڑی والے سے پوچھتا ہے، سائڈ پہ کر کے کسی پیدل چلنے والے سے پوچھتا ہے، کسی مزدور سے پوچھتا ہے کہ میں فلاں جگہ جانا ہے یار، کون سا روٹ لینا پڑے گا. ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا کہ نہیں مجھے پتہ، میں آنکھیں بند کر کے چلا جاؤں. یہ ہے جہالت. کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں غلط روڈ پہ چڑھ جاؤ اور تم یہ سمجھو کہ ہم صحیح روڈ پہ. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ گھاٹے کے کام کرنے والے، گھاٹے کی انویسٹمنٹ کرنے والے کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی ساری تگ و دو، ساری کوششیں اس کی، ساری سعیاں اس کی، ساری پلاننگ اس کی اکارت چلی گئی. ضل، لیکن اس پہ بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے پہاڑ کھڑے کر دیے نیکیوں کی. ہمارے جب میں بدعتوں والوں کو دیکھتا ہوں بڑا ہی خرچہ کرتے ہیں، بچوں کا پیٹ کاٹ کے، اماں کی دوائی کی فکر نہیں ہے، کیک بنانا ہے 3 منزلہ. تو مجھے وہ آیت یاد آتی ہے کہ کتنے خلوص سے بھٹک رہے ہیں. خلوص اپنی جگہ پہ ہے لیکن منزل کا علم اپنی جگہ پہ ہے. آپ کتنے بھی خلوص سے حج کی نیت سے الین کی طرف منہ کر کے چلے جائیں، اب مسقط سلالہ پہنچ جائیں گے، آپ کبھی مکہ مدینہ نہیں پہنچ سکتے. خلوص رفتار پہ اثر ڈالتا ہے، کنسسٹنسی جو ہے وہ قائم کرتا ہے، منزل کا تعین علم کرتا ہے. تو اکثر و بیشتر ہے شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم نیکی کریں نا، اس سے زیادہ اسے دلچسپی سے ہوتی ہے کہ نیکی کے نام پہ ہم کچھ اور کر لیں تاکہ ہماری نیکی کی پیاس مر جائے. بھوک لگی ہوئی ہے، بچے کو دیکھا کھانا بھی تیار نہیں، انہیں پیپسی پی لی، بھوک مر گئی. بالکل یہی، وہ کسی اور نام سے، نیکی کے نام سے بدعت کروا لیتے، اس لیے بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. توبہ تو وہ کرتا ہے جو گناہ سمجھتا ہے، وہ پھر فائدے میں رہ جاتا ہے. اللہ پاک اس کے خلوص کو دیکھ کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اس کا مسئلہ ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ حساب لگائے بیٹھے تھے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
کہ وہ تو بڑی ہی صنعت جو ہے نا، اب صنعت آپ کو پتہ نا کس کو کہتے ہیں، انڈسٹری کو، کاریگری کو. ہم یحسنون صنعا، انہوں نے بڑی کاریگریاں کی، نیکی کی بڑی قسمیں کی ہیں، بڑے بڑے بینر لے کے چلتے رہے سڑکوں پر. یہ ہے وہ چیز جسے کہا کہ شیطان کی پناہ مانگو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اسی میں سے غلط رستے پہ لے جائے. اس لیے کہ چیزوں کو مزین کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، بری کو اچھی، اچھی کو بری دکھانے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. وہ اپنا امیج آپ کو فارورڈ کر دیتا ہے، جیسے وہ کسی چیز کو سمجھتا ہے آپ اس کو ویسے ہی سمجھنا شروع کر دیتے، ٹرانس میں آ جاتے ہیں آپ اس کو. تو اس ٹرانس سے نکلنے کے لیے اللہ کی پناہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تم اس کی چالوں کو سمجھ نہیں سکتے. اور صحیح نتیجے، صحیح فکر، صحیح سوچ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی توفیق کی بہت ضرورت ہے اور شیطان سے دوری کی بہت ضرورت ہے. یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو تعوذ جو ہے یہ فرض ہے، اور عربوں میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے. ہمارے یہاں بسم اللہ کو بہت اہمیت حاصل ہے. عربوں میں جب بھی قرآن وہ پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ نہ بھی پڑھتے، یعنی درمیان میں سے جب وہ سورت پڑھتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے. تو تعوذ جو ہے یہ فرض ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لے کے چلو تم، یعنی اپنے علم پر بھروسہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. یہ علم ہے. جو جہاز کریش کر دیتے ہیں، جنہوں نے مارا تھا وہ مارگلا ہل کے اندر وہ پائلٹ نہیں تھا، اسے جہاز چلانے کا علم نہیں تھا. اوور کانفیڈنس مار دیتا ہے بندے کو. ایکسیڈنٹ جو نیا آتا ہے نا، جو دو ہاتھوں سے پکڑ کے سٹیئرنگ رکھتا ہے، عام طور پہ وہ نہیں کرتا، وہ جو انگلی کے اشارے سے ہلا رہے ہوتے ہیں نا وہ کرتا. اوور کانفیڈنس، میں بڑا نیک ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس اتنی سندیں ہیں. اور ہمیشہ سندوں والے ہی آج تک کوئی نیا مذہب، کوئی نیا فتنہ، کوئی نئی بدعت بغیر سند والے نے ایجاد نہیں کی، اس لیے کہ وہ مارکیٹ میں چلتی نہیں. لوگ تو سند دیکھتے ہیں، جتنی بڑی سند ہوگی اتنا بڑا فتنہ اٹھا کھڑا کرے گا وہ، اور لوگ پیچھے چلنے والے ہوں گے کہ حضرت جی بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم. تو شیطان اپنا ٹائم ہما شما پر ضائع نہیں کرتا، وہ بڑا بندہ پکڑتا ہے. جیسے دشمن جب آپ کی قوم میں سے بندہ خریدتا ہے تو وہ امرود والا نہیں خریدتا، وہ کوئی جرنیل خریدتا ہے، کوئی سینیٹر خریدتا ہے، آپ کا پرائم منسٹر خریدتا ہے. پیسے دے تو کچھ ملے بھی تو اسے نہ پلٹ کے. شیطان جب بھی ہاتھ ڈالتا ہے بڑے بڑے علماء پر ڈالتا ہے. ایک جملہ اس عالم کا، اس وقت وہ ایک جملہ ہوتا ہے، بعد میں جا کے وہ اسکول آف تھاٹ بن جاتا ہے، مکتبہ فکر. لاکھوں کروڑوں ماننے والے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو. ایک جملہ شیطان اس سے لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر ایک نیا فرقہ بنا کے کھڑا کر لیتا ہے. اس کی سند جب اس کی شخصیت سامنے آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار وہ تو اتنے بڑے علامہ تھے، اب یہ قاری افقہ لایا ہے. تو یہ جو بات کر رہا وہ زیادہ جانتے تھے یا یہ زیادہ جانتا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ میں زیادہ جانتا نہ وہ زیادہ جانتے، جانتا تو اللہ ہے. اللہ کی کتاب پہ جو ہے، جس کا ریفرنس مضبوط ہے وہ مضبوط. شخصیت پرستی جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مرض ہے. ہمیں دو چیزیں دی گئی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پیرامیٹر ہے، تم نے اس کے ذریعے ہدایت و گمراہی کا فیصلہ کرنا ہے. بندے نہیں دیکھنے تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کی بات ان دونوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ان کی بات ان دونوں کے مطابق نہیں ہے تو اس کو رد کر دو. وہ انسان ہے، اسے غلطی ہو سکتی ہے، غلط سوچ آ سکتی ہے اسے. لیکن ہمارے یہاں اکابر پرستی ایک ہوتا ہے نا ادب کرنا، ادب اپنی جگہ پہ ہر ایک ادب کرنا چاہیے. جو کسی سے گاڑی ٹھیک کرنا سیکھتا ہے نا، مکینک کا بھی تو استاد ہوتا ہے نا، درزی کا بھی استاد ہوتا ہے. استاد کسی بھی فیلڈ کا اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے علم میں سے آپ کو کچھ حصہ سکھا دیے.
لیکن استاد کی پوجا نہیں کرنی چاہیے کہ استاد کے کپڑے اتارو اور تم اتار دو، استاد کے تمہارا ایمان پکڑا دو، اس کے ہاتھ میں تم ایمان پکڑا دو اسے۔ ادب اپنی جگہ پہ۔ اور کسی کی اگر بائی دا وے اس نے ایک بات غلط بھی کہہ دی ہے تو آپ اس کو نبی سمجھ کے ایمان لائے ہوئے تھے اس پر۔ بھائی کسی کے ایک بات دو چار باتیں غلط کہہ دینے سے اس کے ادب میں کیا کمی آتی ہے؟ آپ نے اس کو پیغمبر سمجھا ہوا تھا کہ اسے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ انسان ہے۔ جہاں اس نے 20 کتابیں صحیح لکھی ہیں، ایک کتاب جا غلط بھی لکھ سکتا ہے، انسان ہے نا۔ آپ یہ امکان کیوں نہیں رکھتے کہ اس سے بھی غلطی ہو سکتی؟ شیطان یہاں اصل میں ان شخصیات کے گرد بنتا ہے۔ یہ جو بارش کے قطرے ہیں نا، یہ ایسے نہیں بنتے، ان کے اندر دھول کا، مٹی کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ نیوکلس ہوتا ہے، اس کے گرد وہ پانی بنا جاتا ہے۔ اسی طرح فتنے ان شخصیات کے گرد بنے جاتے۔ کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں نواب سراج الدولہ کا جو جرنیل خریدا تھا انہوں نے، ٹیپو سلطان کا جو وزیر خزانہ خریدا تھا انہوں نے، تو کوئی ایسے بندے خریدے تھے نا کہ جن کی بات مانی جاتی تھی، جو ریٹرن دے سکتے تھے، جو آؤٹ پٹ دے سکتے تھے۔ ہما شما کو کوئی نہیں خریدتا، ان بڑے بڑوں کو شیطان بھی ان پہ بھی انویسٹ کر کام کرتا ان پہ، ایک نظریہ انہیں پکڑا دیتا ہے کہ چلاؤ اس۔ تو اللہ کی پناہ بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ اصل میں شیطان کا کام ہے۔ یہ دھوکے باز ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کا دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایک سلطان قہر ہوتا ہے، آپ جبر سے کسی سے کروا لیں، ایک ہوتا ہے سلطان برہان، قل ہاتوا برہانکم، وہ دلیل جو آپ کو قانع کر دے، اعتراف کرنے پر مجبور کر دے کہ ہاں بات ٹھیک۔ اس میں آپ کی مرضی بھی شامل ہو گئی۔ جبر انسان پر انسان کر سکتا ہے، گن پوائنٹ پہ طلاق لے لی، گھیر لیا اس کو، بچہ نہیں کھانا چاہتا آپ زبردستی اسے ڈانٹ کے کھلا دیتے۔ یہ انسان پر کر سکتا ہے، شیطان نہیں کر سکتا، اس کی گارنٹی ہمیں دی گئی۔ اب رہ گئی دلیل، کہ وہ دلیل سے ہمیں قائل کر دے کہ ملاوٹ بہت اچھی چیز ہے، لیکن تم کرو تو یہ اچھی ہے۔ تمہارے دودھ میں کوئی پانی ڈالے تم گالیاں کھڑے ہو کے دیتے ہو گیٹ میں، کیوں بھائی؟ یہ تو اچھی حرکت ہے نا۔ تم کسی کی بیوی کو تاڑو تو یہ اچھی چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ ہاں تیری بہن کو کوئی دیکھے تو قتل، غیرت کے نام پر قتل ہوگی، اچھی چیز ہے نا، کیوں تیری بہن کے لیے بری کیوں ہے؟ تو پتا چلا کہ شیطان آپ کو کبھی قائل نہیں کر سکتا کہ بد نظری اچھی چیز ہے، زنا اچھی چیز ہے، ملاوٹ اچھی چیز ہے، غیبت اچھی چیز ہے، تکبر اچھی چیز، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ آپ کا ضمیر آپ کے خلاف گواہ ہے، کہ جب آپ کے ساتھ وہ حرکت ہوتی ہے تو آپ کو بہت برا لگتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، سڑک پار کر رہے ہیں، گاڑی والے کو چاہیے کہ بندہ آ گیا اب سڑک پہ تو اسے گاڑی آہستہ کر لینی چاہیے، لیکن جب وہ اور زیادہ ریس دیتا اور سگنل بھی آگے بند ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو ڈرانے کے لیے ریس دیتا ہے، کتنا برا لگتا ہے آپ۔ لیکن جب آپ سڑک پہ ہوتے ہیں، کوئی پیدل چل رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ انسان نا انصاف ہے، اسی لیے اللہ پاک نے قانون سازی اس کے ہاتھ میں نہیں رکھی، طے کر دیے خود سے، وراثت تک اس کے ہاتھ میں نہیں رکھی، خود تقسیم کی، یہ ڈنڈی مار جائے گا۔ تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، اور پھر قرآن میں جاؤ۔ دیکھیے، ایک ہے فاعل، ایک ہے قابل جو اس فعل کو قبول کرتا ہے۔ فاعل اگر ٹھیک بھی ہے، لیکن قابل جو ہے، جو اس کو ریسیو کرنے والا ہے، جو ری ایکٹر ہے،
وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو فاعل کا فعل ٹھیک ہونے کے باوجود نتیجہ اور نکلے گا. قابل بدلی ہو جانے سے فاعل کے فعل کا نتیجہ الٹ ہو جاتا ہے اور سے اور نکل جاتا ہے. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، ہم قابل ہیں، ہم اس کو وصول کرنے والے. اب اگر ہمارے اندر خرابی، ہم اس طریقے سے نہیں، اس کو ٹیون نہیں ہو رہے ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ، غلطی ہماری. اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اپنے قابل کو اس قابل بنانا کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے اندر سموچ لے، ٹھیک طرح سے صاف کلیئر وصول کرے، اسے جو اللہ چاہتا ہے اس طرح سے کرے، اسے بہت ضروری. آپ دیکھیں سورج فاعل ہے، وہ گرمی پروڈیوس کر رہے، اس کی گرمی ہر قابل پہ مختلف انداز میں اثر انداز ہوتی ہے. وہ جب گندم پہ پڑتی ہے تو گندم کا پانی سکھا دیتی ہے، اور جب انگور پہ وہی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے دانے کو پانی سے بھر دیتی. آپ چائے میں جب پھونک مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ ٹھنڈا کرنے کے لیے. وہی پھونک جب آپ سردیوں میں اپنے ہاتھ پہ مارتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں؟ گرم کرنے کے لیے. پھونک تو ایک ہی ہے، چائے پہ اس کا اثر کچھ اور ہے، آپ کے ہاتھ پہ اثر کچھ اور ہے. تو کتاب وہی ہے. حضرت حمزہ اسے کسی اور طرح سن رہے، وہ ان پہ کوئی اور اثر کر رہی ہے، عبداللہ ابن ابی پہ کوئی اور اثر کر رہی ہے. کتاب وہی ہے، اللہ کا کلام ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا. قرآن حکیم نے بات چھوڑی کوئی نہیں کہ جب بھی اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں تو یہ منافق ایک دوسرے کو کہتے ہو کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے، ہاتھ کھڑا کرو. لطیفہ اللہ نے کہا تھا نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ مذاق کیا کرتے تھے، بھائی کدے کدا بدیا بھائی ایمان پائی، ہاتھ کھڑا کرو. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ پاک نے فرمایا جن کے اندر ایمان تھا ان کا زیادہ ہوا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِجْسٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا. جن کے اندر گندگی تھی ان کی گندگی میں اضافہ ہو گیا. وہی بارش ہوتی ہے جو اینٹوں والے فرش کو دھو دیتی، وہی بارش ہوتی ہے جو کیچڑ والی زمین کو دلدل بنا دیتی. تو جن کے اندر ایمان ہوگا اسی میں اضافہ ہوگا نا. جن کے اندر گندگی ہوگی گندگی میں اضافہ ہوگا. فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون. اور وہ کفر کی حالت میں مر جائیں گے. ایک بات ہوگی کہ قابل، ہم اس قابل ہو جائیں، ہمارا ریسیور اس طرح کام کرے کہ ہم ٹھیک طرح سے اللہ کے احکامات کو وصول کر لیں. اس کے بعد اب بات آگے عمل کی. یہ بات جان لینا، دل میں یقین کر لینا پکا کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایمان نہیں کہلاتا جب تک آپ اس کا اظہار نہ کریں اور عمل سے اسے پریکٹس نہ کریں. یہودیوں کے بارے میں اللہ روایت بیان کرتے ہیں، دل کی بات بتا رہے ہیں، اندر کی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن کو ہم نے کتاب دیا نا وہ اس نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. انہیں پتہ ہی اللہ کے رسول ہے، مگر اس پتہ ہونے کے نتیجے میں وہ مومن نہیں ہو گئے. آپ اندازہ کیا آپ نے کہ اللہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ نہیں دو جگہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کے بارے میں بھی کسی کو پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ مارکیٹ میں جا رہا اس کو پیسہ میرا پتر ہے. آج تک کسی نے پوچھا نہیں.
کہا انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپا رہے ہیں اس بات کو۔ جان لینا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس جان لینے کے نتیجے میں دل میں ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہونا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کی اطاعت کروں، اس کا نام ایمان۔ وہ نیت جو اس جان لینے کے نتیجے میں بندہ کرتا ہے آپ کی اطاعت کی، اور وہ ممکن ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو، لیکن نیت میں کمی بیشی قبول نہیں ہے، عمل میں کمی بیشی قبول ہے۔ حضور کے صحابہ میں سارے ابو بکر نہیں تھے، سارے عمر بھی نہیں تھے، سارے عشرہ مبشرہ نہیں تھے، وہ 10 کے 10 ہی تھے۔ پتہ چلا کہ عمل میں کمی بیشی قبول ہے، اس کا کوئی ماحول کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس ماحول میں انسان پلا بڑا ہے، کچھ جینیٹیکل معاملات ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، لیکن نیت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیت میں کوئی فرق نہیں۔ نیت یہ ہو کہ میں نے ان کی اطاعت کرنی، اب کتنی کر سکا ہوں وہ اللہ پاک دیکھیں گے، حساب کریں گے، مجبوریوں کو ناپے تولے گے، جو بھی ملے گا حصہ وہ کر دیں گے۔ کوئی بے انصافی کی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ اگر سماج کا اس میں کوئی حصہ ہے، ماں باپ کی تربیت کا اس میں کچھ حصہ ہے، تو آپ 100% آپ کے ذمہ جرم نہیں لگایا جائے گا، ان کا حصہ نکالا جائے گا کہ 4 آنے امی نے خراب کیا ہے، کوئی 4 آنے بیوی نے اس کو خراب کیا ہے، کوئی سماج نے کیا ہے، اور کچھ اس کی اپنی اتنی ساری کوشش تھی۔ اگر ہمارے 2 آنے بنتے تو ہمیں 2 آنے دیے جائیں گے، ہاں یہ اس کی 100 کا 100 نہیں۔ مولوی صاحب جب فتویٰ دیتے ہیں تو 100% دیتے ہیں، کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک انصاف کرے گا۔ تو معلوم ہو جانے کے بعد یہ نیت کرنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے ان کا ادب کرنا ہے اور میں نے ان کی بات ماننی ہے۔ شیطان یہاں انٹرپٹ کرتا ہے، تم نے مان لیا نا اللہ کے رسول ہیں، بس بہت، اب ان کے احکامات کو رونتے رہو۔ تو یہ غلطی کہاں ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن ابی سے۔ سارے کردار قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بندہ کوئی بھی چیز کہتا نا، جب تو میں آیت پکڑ کے اس کے بتاتا ہوں کہ تم اس آیت میں ہو، تمہارا ذکر ہے یہ، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے وہ کتاب، انوکھی کتاب تمہارے اوپر نازل کر دی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ قرآن میں اپنا ذکر ڈھونڈا کرتے تھے۔ قرآن میں پڑھا کہ بھائی یہ ایسے لوگ ہیں، کہا میں ان میں سے نہیں ہوں، کہا یہ ایسے لوگ ہیں سابقون، کہا میں ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ فرمایا ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے مخلوط عمل کیے، اچھے بھی کیے برے بھی کیے، وہ پکار اٹھے کہ اللہ میں ان میں ہوں۔ عبداللہ ابن ابی سے یہ ہوا کہ اس نے مان لیا، آمنوا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ رسول تو ہے لیکن اب مجبوری ہے ان کو رسول ماننا، لیکن بات نہیں مانوں گا ان کی۔ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا، اچھا جو چیزیں سامنے کی، نماز بھی پڑھنے آ جاتا تھا، جمعہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا تھا، زکوٰۃ بھی ٹیکس سمجھ کے دے ہی دیتا تھا۔ آج کل تو لوگ اس سے بھی آزاد ہیں نا، نماز پڑھے نہ پڑھے مسلمان، شناختی کارڈ پہ لکھا ہو، پاسپورٹ پہ لکھا ہو، سیکنڈ پیج پہ پلٹ کے دیکھیں ہم مسلمان، بس ہو گیا نا، مسلمانی سرٹیفکیٹ ہی چاہیے تھا۔ آپ اسکول کیوں جاتے ہیں؟ سرٹیفکیٹ چاہیے۔ جب آپ کو یونیورسٹی سے ڈگری مل گئی، اب آپ جاتے ہیں اسکول؟ یونیورسٹی کو بندہ جاتا ہے؟ نہیں، سند لینے گئے تھے، سند مل گئی ہے، پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، اب 10 سال کا بنتا ہے، 10 سال کے تو پکے مسلمان ہو گئے نا، آگے دیکھیں گے اللہ جو بھی کرے گا۔ تو وہاں قبر میں یہ والا پاسپورٹ آپ کے مرتے ہی کینسل ہو جاتا۔ مزے کی بات کی، وہاں تو وہ والا پاسپورٹ دیکھا جائے، سینے پڑے جائیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ جو سینوں میں ہے اس کو ڈبل کلک کر کے دیکھا جائے گا، اس کو کھولا جائے گا، وہ حاصل کیا جائے گا اس میں کیا ہے۔ تو اس میں شیطان پھر یہ انٹرپٹ کرتا ہے کہ کوئی نہیں، تو عمل کرنے کی دوسرے مسلمان، یار وہ مسلمان نہیں ہے۔ نئے مسلمان آئے
2 کراچی میں اترے، یہ 60s کی بات ہے. وہاں سے انہوں نے ریلوے کے ذریعے جانا تھا آگے. تو آپ کو پتا نا ریلوے اسٹیشن پر مسافروں اور بیماروں کے لیے ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں. رمضان کا مہینہ تھا تو وہاں ہوتے سارے بیمار ہی ہیں. کچھ ایمان کے بیمار ہوتے ہیں، کچھ جان کے بیمار ہوتے ہیں. تو دیکھا سارے لوگ کھا رہے ہیں. یہ بھی کوئی کیٹیگری ہوگی مسلمانوں کی کہ اتنے سال جو مسلمان رہ لیتا ہوگا اس پر اللہ کو اعتبار آ جاتا ہوگا تو رنگ روٹی ختم ہو جاتی ہوگی. فوج میں بھی تو ہوتی ہے نا. تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کتنے سال بعد روزے معاف ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا پاجی یہ تو ساری زندگی رکھنے پڑیں گے. انہوں نے کہا یہ نئے مسلمانوں کے لیے، جدی پشتی مسلمانوں کے لیے ان کو کتنے عرصے بعد معاف ہوتے ہیں؟ ان کو بھی معاف نہیں. پھر یہ کیا ہے؟ کہا مسلمان ہے. انہوں نے کہا یار وہ روزہ چھوڑ کے مسلمان، میں روزہ رکھ کے کیوں مسلمان ہے؟ یہ ڈسکاؤنٹ مجھے کیوں نہیں؟ 2 میں سے 1 بندہ تو وہیں مرتد ہو، جان چھڑا گیا. انہوں نے کہا جی میں اس دوگلی زندگی میں نہیں گزار سکتے. تو ہمارا عمل ہماری ذات کے لیے تو جو نقصان دہ ہے ہی ہے، جو ہم دوسروں پہ اس کا اثر ہوتا ہے یہ متعدی بیماری ہے. تو اس لیے تعوذ کی ضرورت ہے کہ آپ کی نیت بھی درست رہے، اس نیت کو پورا کرنے کا ارادہ بھی جوان رہے، شیطان اس پر کوئی عمل دخل نہ کر دے. یہ ہے تعوذ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. اس کا زور انہیں پہ چلتا ہے جو شیطان کے دوست ہیں. انہیں تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. جب آپ کسی دوست کو کوئی کام کہتے ہیں تو آپ کو دلیل دینے کی ضرورت. چلے یار فلاں جگہ چلیے، ہاتھ پکڑا چلے چلے، دوستی اسی کا نام ہے. کہا جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں نا اسے دلیل دینے کی ضرورت کو، وہ ہاتھ پکڑتا لے جاتے سر، چلے جاتے، دلیل مانگتے بھی نہیں. والذین ہم بہ مشرکون، جو رب کے مشرک ہوتے ہیں ان پہ اس کا زور چلتا ہے. اچھا، جس طرح انسانوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں نا، ذہنی طور پر بھی مضبوط آئی کیو کے مالک ہیں لوگ، بیوقوف بھی ہیں، درمیانے درجے کے بھی ہیں، جسمانی طور پہ بہت طاقتور بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں. اسی طرح جنات میں بھی ہے. جنات کوئی ایور ریڈی سیل کی طرح سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ٹرپل اے والے. ان میں بھی صلاحیتوں میں فرق ہے، ذہنی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے، جسمانی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے، ارادوں میں بھی فرق ہے. یہ جو ہمارے لوگ تسخیر کرتے ہیں نا جن، وہ جو باقی ہوتا ہے نا، آپ کو پتا جب ہم گاتے تھے تو پھر سکروٹنی ہوتی تھی نا دانوں کی، تو آخر میں کنڈیاں بچ جاتی تھی جو کھوتے کھرکے کو ڈالتے تھے. جنات میں جو کنڈیاں ہوتی ہیں ریکھے، وہ ان کے چکر میں آتے ہیں. ان کو بھی کوئی ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں محنت کیے بغیر کچھ کھانے کو مل جائے، وہ ان کے چنگل میں پھنستے ہیں. اچھا، ان کی بدبختی دیکھیے آپ کہ انہوں نے اتنی کنسنٹریشن، اتنی محنت کی انہوں نے جن پر قابو پانے کے لیے، اپنی ذہنی صلاحیت بڑھانے کے لیے بڑے فاقے کیے، بڑی راتیں کاٹی، پتہ نہیں کیا کیا کیا. اچھا جی، جن قابو کر لیا، لیکن جن ان کا کرتا کچھ نہیں ہے. الٹا انہوں نے اپنے ذمہ اس کی روٹی بھی ڈال لی. روٹی کہاں سے یہ حاصل کرتے ہیں جس نے جن قابو نہیں کیا؟ بات کی سمجھ لگی کہ نہیں؟ جن قابو کرنے والا جو تعویذ کرتا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، وہ کس کی روٹی کھاتا ہے؟ جو جن قابو نہیں کر سکتا، وہی آ کے دیتا ہے نا اس کو. تو یہ کمزوری ہے کہ طاقت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں یعوذون برجال من الجن، جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ حاصل کرتے، ان کا سہارا لیتے ہیں. پناہ حاصل کرنا سہارا لینا. فزادوہم رہقا، تو ان جنوں نے کیا کیا؟ ہونا یہ چاہتے کہ جن قابو کر دیا، اب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو تم، اور جن تمہارے لیے کھانا لائے جنا، کبھی بریانی، چکن بریانی منگاؤ، کبھی کیا منگواؤ، یا وہاں اس کا بھی ہڈی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، بندے گھیرنے پڑتے ہیں
کہ جی یہ بزرگ بتا دیتے ہیں گم ہوئی چیز بھی اور یہ فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، گھیر کے گاہک لے کے اپنی روٹی بھی نکالوں اور اس کھانا خراب جن کی بھی نکالوں، اس لیے کہ وہ جن پھر ان کے دوست ہوتے نہیں ہیں، وہ بھی مطلب پرست ہوتے ہیں نا. جس طرح بڑی بڑی پارٹیاں پالتی ہیں نا اپنے وہ گینگسٹرز، اسی طرح یہ گینگسٹر ہوتے ہیں یہ جن، وہ اپنے مالک کو مار دیتے ہیں. اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو وہ اس کو بھی مار دیتے ہیں. پھر یہ کہ وہ صلاحیت قائم رکھنے کے لیے انہیں روزانہ وہ ساری مشقیں کرنی بھی پڑتی ہیں. اگر کسی دن وہ تھکے ہوئے مشق کیے بغیر تو وہ گلا گھونٹ دیتے ہیں. اندر سے بھی خطرہ رہتا ہے، جیسے باولا کتا ہوتا ہے نا تو وہ مالک کو بھی کاٹ لیتا ہے، اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اچھا، اللہ پاک کہتے ہیں فزادوہم رہقا، ارہاق کہتے ہیں ایگزاسٹ ہو جانا، تھکاوٹ میں مبتلا ہو جانا، تھک جانا، مصیبت میں پڑ جانا. فزادوہم رہقا، بجائے اس کے کہ وہ ان کو راحت دیتے، فزادوہم راحتہ نہیں ہے، فزادوہم رہقا، انہوں نے ان کی ارحاق میں، تھکاوٹ میں، مصیبت میں اور اضافہ کر دی جنہوں نے. اب اور مصیبت پڑ گئی، لہذا وہ مالی طور پر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جسمانی طور پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیماری ان کو لگی رہتی ہے. ان کے یہاں یا تو اولاد مر جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں مر جاتی ہے، اولاد کو وہ مار دیتے ہیں جنات، ان کا بات چلتا ہے. یہ اولاد کے معاملے میں بڑی مصیبت میں رہتے ہیں یہ لوگ. فزادوہم رہقا، ان کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن ہماری انسانیت کی توہین ہے. جنات کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی کسی جن سے مدد نہیں لی. کھانا منگا لیا، 3 دن مسلسل روزہ حضور نے رکھا فاقے کی وجہ سے، کسی جن کو نہیں کھانا لا کے دو. 2 گھوڑوں سے بدر کی جنگ لڑ لی ہے، کسی جن سے نہیں کہا کہ یار تیسرا گھوڑا کہیں سے ارینج کر دو. کیا بات ہے، ہمارا ان کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں ہے. ان کو ریجیکٹ کر کے ہمیں بنایا اللہ نے اپنا نائب، اب ان سے ہمارا مدد چاہنا رب کی بھی توہین ہے، ہماری انسانیت کی بھی توہین ہے. رب پر توکل ہمارے ہر مرض کا علاج ہے، ہمیں کسی جن والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہمارا رب بھی سب کچھ کرتا ہے، رب بھی ہمارا فائدہ کرتا ہے، رب بھی ہمارا فائدہ سوچتا ہے، رب بھی ہمارا دفاع کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری دعائیں بتا گئے ہیں جو جس مرحلے پر آپ کے کام آ سکتی ہیں. اللہ کو متوجہ کرو. اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ کوئی الماری میں رکھنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے 99 پورٹ فولیوز ہیں. رزق کی کمی ہے تو الرزاق ہے نا. تو وہ ساری چیزیں ان ناموں کے پیچھے موجود ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ناموں میں جو اس سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اصل میں وہ نام وہاں اپلائی کرو، وہاں درخواست دو، اللہ پاک تمہارا دفاع کرے. اس کا وہ اسم حرکت میں آ جائے گا، اس کی وہ صفت حرکت میں آ جائے گی، تمہارا دفاع کرے. یہ ایک بات ہو گئی ہے. اب جیسا کہ عرض کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کیا ہے، یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. شفا کیا ہے؟ قرآن جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے اندر آلریڈی کچھ بیماریاں ہیں. ایک جگہ فرمایا قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، سورہ یونس میں. شفاء لما فی الصدور، یہ سینے ہیں نا جہاں وسوسے اٹھتے ہیں، جہاں غلط نظریات انسٹال ہو جاتے ہیں. ہماری وہ جو ڈی ڈرائیو اور سی ڈرائیو ہے، وہاں جو وائرس انسٹال ہو گیا ہے، کہا یہ اس کے لیے شفا ہے. نکال کے سینے سے رکھ دیتا ہے قرآن حکیم. قرآن حکیم کو قرآن حکیم کی نظر سے اگر پڑھا جائے، سمجھ کر اللہ کا کلام پڑھا جائے، اتنے ادب اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے، پوری ہستی کو سکین کروایا جائے، تب جا کے بات بنتی ہے. ہم کچھ فولڈر سکین کرواتے ہیں، کہتے ہیں اس کو نہیں کرنا، عقیدے والے کو چھوڑ دو، کوئی تعویذ لکھ دو، اس میں کوئی تعویذ نکل سکتا ہے تو وہ لکھ دو، لیکن پوری ہستی اس کے حوالے کر دینا کہ تھارولی جو ہے وہ سکین ہو جائے، اور جو جو چیزیں جس نے بھی ڈالی ہیں وہ نہ صرف ان کو نشان لگائے بلکہ ان کا علاج بھی کرے، صاف بھی کرے انہیں.
اور قرآن حکیم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ فیکٹری سیٹنگ جو ہے وہ ریسٹور کر دیتا ہے. کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، سماج کے ڈالے ہوئے، قبائل کے ڈالے ہوئے، استادوں کے ڈالے ہوئے، ماؤں کے ڈالے ہوئے، باپوں کے ڈالے ہوئے جتنے بھی غلط عقائد و نظریات ہیں نا، قرآن حکیم کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آپ کی وہ فیکٹری سیٹنگ ریسٹور کر دیتا ہے. کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح صاف کر دیتا جس طرح تمہیں ماں نے جنا تھا. لیکن اس نیت سے اس کو پڑھا جائے. ہم نے تو اس کو مردوں کی کتاب بنا لی ہے نا، اسی پہ بحثیں ہوتی رہتی کہ مردے پہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. ختم نبوت کا جلسہ تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، تو مجمع میں شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو چونکہ وہ سارے مل کر تحریک چلا رہے تھے، اس میں شیعہ بھی تھے، سنیوں کا بھی ہر اس میں جو ہے وہ سیکٹ تھا، بریلوی دیوبندی سارے تھے، اہل حدیث بھی تھے اس میں سارے. یہ واحد مسئلہ تھا جس پہ یہ یک جان تھے، اور اب بھی ہیں. ختم نبوت کا جو ہمارا دفتر ہے ملتان میں، اس میں یہ سارے موجود ہیں. تو کسی نے مجمع میں سے شرارت کی، اور اس نے، حکومت کے لوگ ہوتے ہیں نا، 10,000 بندہ ہمارا شہید ہوا تھا اس تحریک میں. سینہ کھول کیسے فوج نشان لگاتی. جنرل اعظم خان جس کی بڑی ہم تعریف کرتے ہیں، یہ لاہور کا کور کمانڈر تھا اس زمانے. لکیر فوج لگاتی تھی کہ یہاں سے آگے بڑے گولی مار دیں گے، وہ سینہ ایسے کر کے کپڑے پھاڑ کے بٹن اور گولیاں کھاتے تھے. یہ ختم نبوت کا جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، یہ کوئی معمولی تحریک نہیں تھی، اس میں بڑا خون لگا ہے، اور سارے فرقوں نے دیا. اس میں شیعہ بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں بریلوی بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں دیوبندی بھی شہید ہوئے ہیں، سلفی بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. سب نے خون دیا ہے. سب ایک صرف مسلمان ہو کے رہ گئے تھے، کامیاب ہو گئے. اب بھی اگر یہ ہو جائیں، اگر یہ اب بھی صحابہ سے، نبی سے اتنا پیار کر لیں جتنا منہاج القرآن والے طاہر القادری سے کرتے ہیں، تو 24 گھنٹے میں یہ تحفظ ناموس صحابہ کا بل پاس کروا سکتے. اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں اور ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، مسلمان بن کے سوچیں، تو یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. لیکن دغا بازی ان کی اپنے لیڈروں کی صفوں میں موجود. عوام کو ایک ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. عوام تو ان الیکٹران کی طرح جو موجود ہوتی ہے لائن میں، بس پیچھے سے کرنٹ آتا ہے اور وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، مماتی اور حیاتی تقسیم. مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا اگر کہا کہ سنتے ہیں تو وہ ابھی خلاف ہو جائیں گے، اگر کہتے ہیں نہیں سنتے تو بریلوی خلاف ہو جائیں گے اور جلسہ خراب ہو جائے گا. آپ نے فرمایا او بھائی مجھے 30 سال ہو گئے، میری زندہ نہیں سنتے تو تم مردوں کی بات کر رہے. مجھے تو گلہ یہ ہے کہ زندہ نہیں سنتے، یہ سن لیں تو مردوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو یہ ان بیماریوں کو درست کرتا ہے. شفاء لما فی الصدور. جب شفا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ساری تعلیمات رحمت ہی رحمت ہے. رحمت کس کو کہتے ہیں؟ ترس کھا کے ماں بچے کے ساتھ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے. وہ چبا کے کھلاتی ہے اسے، بھگو کے کھلاتی ہے اسے، گیلے پہ سوتی ہے، سوکھے پہ اسے سلاتی ہے. ادھر جگہ نہ بچے ادھر جگہ نہ بچے، سینے پہ سلا لیتی ہے، خود گیلے پہ سوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ وہ رحمت اب تیرے ہی پاس ہے جو ان کی رحمت کا جواب دے سکتی ہے. جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے. تو شفا، لیکن لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ کو ایذا بھی ہو جاتا ہے. منافقین بھی تو وہیں ہوتے تھے نا جہاں یہ نازل ہوتا تھا. باہر نکل کے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، او بھائی یہ کیا بات کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ انسلٹ تھی کہ نبی قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس وقت توجہ نہیں دی، آپس میں اشارے کر رہے ہیں، اور باہر نکل کے کہا کہ یار یہ کیا بات کر رہے تھے، میری تو سمجھ میں نہیں آئی. یعنی میں اتنا بڑا ذہین آدمی ہوں کہ انہوں نے بات کی تو سمجھ ہی نہیں آئی.
میرے لیول کی نہیں تھی. ماذا قال آنفا. تو شیطان مردود سے پناہ. جب بھی آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا حکم دیا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا. یہ اقرا جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا، یہ اصل میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ بات آپ لکھ لیں کہ قیامت تک آنے والے جو بھی فتنے ہیں ان کا جواب اللہ کی یہ کتاب دیتی ہے. یہ کتاب ہر زمانے کی کتاب ہے، ہر زمانے میں اس زمانے کے سوالات کا جواب اس میں سے نکلتا ہے. پہلے زمانے والے اس سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے اندر سپلٹ پرسنالٹی تھی، دو شخصیات اکٹھی ہو گئی تھی. وہ جس کو جبرائیل سمجھتے تھے کہ جبرائیل کے ذریعے قرآن آئے، وہ خود ہی ہوتے تھے، خود ہی سوچتے تھے. اچھا، جبرائیل امین آئے، ان کا جی اقرا، قال ما انا بقارئ، تو اس نے دبوچ لیا. دبوچ بھی ایسا لیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ میری جان گئی. جبرائیل دبوچ رہا ہے. وہ میں نے کٹنگ اپنی ڈائری میں کٹنگ ایک اخبار کی لگائی ہوئی ہے. گجرانوالا میں ایک شادی تھی پہلوان صاحب کی، تو اس کا دوست جو تھا وہ اسپیشلائزیشن کر کے ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، امریکہ سے آیا تھا، تو وہ دوست بھی شادی میں آ گیا. تو اس دوست کو دیکھ کے پہلوان صاحب نے اس کو جناب جفی مار لی. اچھا، جفی مار لی اور خوب دبایا. وہ بیچارہ بڑی کوشش کرتا رہا. اس کے بعد جب اس کے منہ سے کہہ آئی ہے خون کی، تو پہلوان صاحب نے سمجھا کہ یار یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، اور وہ بیچارہ مر گیا. اس کی پسلی ٹوٹ کے دل میں اصل میں چلی گئی اس کی. تو میں نے نیچے کیپشن لکھا کہ اگر آپ کی پیچ اتنی ساری تھی تو پہلوان سے دوستی کے لیے کس نے کہا تھا؟ جان دیکھ کے کرنی تھی نا. تو بندے کی جو بھی اپنی صلاحیت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز آ سکتی ہے اس میں کہ نہیں آ سکتی. جبرائیل نے جب ماری، پھر اس نے کہا اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. یہ دو شخصیات کون ہیں؟ جو ایک دبا رہی ہے اور اصرار کر رہی ہے کہ پڑھ، اور دوسری دب کے انکار کر رہی ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا. پتا چلا کہ ایک شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی دو ہستیاں ہیں، جو ایک اصرار کر رہی ہے، دوسری انکار کر رہی ہے. یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے نہیں ایک ہی میں دو خیالات آتے. بھائی خیالات دو نہیں، ہمارے اندر تو 6 خیالات ہوتے ہیں، 10 خیالات ہوتے ہیں. کبھی کہتے یہ گاڑی خرید لیں تو نہیں خریدنی بھائی، یہ لے لیں یہ نہیں لینی بھائی. وہ بھی نبی کو ایسا سمجھ، ایسا نہیں. دو ہستیاں ہیں، ایک کہہ رہی ہے پڑھو، دوسرا مانے بقا میں نہیں. اچھا، یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کے سامنے کتاب رکھی جائے اور کہا جائے کہ پڑھو، لکھا ہوا رکھا جائے، اور وہ کہے کہ پڑھو، اور وہ کہے مانا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا بھائی، مانا بقارئ. یا آگے کوئی پڑھے اور اس کو کہا جائے کہ اس کے پیچھے پڑھو، اور وہ کہے کہ جی میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھتا. تم کون ہوتے مجھے پڑھانے والے؟ انکار دو ہی صورتوں میں ممکن ہے نا. ایک ہے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کہ اس نے سامنے لکھی ہوئی رکھی ہے کتاب اور کہا کہ اقرا، اور آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا بھائی، سوری. دوسری وہ پڑھے پہلے اور کہے کہ اقرا میرے پیچھے پڑھ، اور وہ کہ میں کیوں تیرے پیچھے پڑھوں؟ بھائی کون ہو تم، کہاں سے آ گئے ہو؟ یہ ضد ہو گئی نا کہ میں بھائی کون تیرا غلام تھوڑی ہوں کہ جو تو پڑھے میں تیرے پیچھے پڑھتا جاؤں. دو صورتیں ممکن. تو یہ دو شخصیات ہیں، دو ہستیاں ہیں. اللہ نے فرمایا جب یہ 3 بار ہو گیا تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو نہیں پڑھ سکتا لیکن تو پڑھ اس کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. تو اپنے اس رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو علقہ سے پیدا کیا. سارے انسان علقہ سے پیدا. یہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ چاندی سے پیدا ہوئے،
سارے انسان جب پیدا ہوتے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا. کہا ہم انہیں ذرائع سے پڑھاتے ہیں, ذرائع سے پڑھاتے ہیں. وہ کسی ماسٹر غلام حسین صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ جوتے بھی کھاتے ہیں, پھر جناب علی مرغا بھی بنتے ہیں, پھر وہ تھوڑا تھوڑا ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے ٹورنٹ. ذرائع سے پڑھتا ہے بندہ, ورنہ سارے انسان ان پڑھ ہوتے ہیں. اقرا وربک الاکرم, کہا کہ وہ جو استاد ہوتا ہے نا وہ کریم ہوتا ہے. استاد جو ہوتا ہے وہ کریم ہوتا ہے, جو اپنا علم تمہیں دیتا ہے اس کا تیرے اوپر احسان ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ اپنے استاد کی, چاہے کسی بھی فیلڈ کا استاد ہو, جو اس کی توہین کرتے ہیں, ادب نہیں کرتے, زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس فن کے ذریعے جو پیسہ کماتے اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی. اسکول کا استاد نہیں, مکینک بھی ہے اگر, اور اپنے استاد کو وہ گالیاں دیتا تھا اور دیتا ہے, تو اس مکینکی سے جو پیسہ کماتا ہے اس میں کبھی اسے برکت نہیں ہوگی. وہ خائن ہے اپنے پیشے کا. فرمایا استاد کریم ہوتا ہے جس سے لوگ حاصل کرتے ہیں, اور تیرا رب کیا ہے؟ اکرم. سپرلیٹو ڈگری ہے کریم کی. تیرا رب اکرم ہے, دیکھو تمہیں کیسے سکھاتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمْنَاكَ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ہم نے استاد کے ذریعے نہیں, ہم خود آپ کو بغیر ذرائع کے دے رہے ہیں علم. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا, اس میں کوئی حرج نہیں. قرآن کی تفسیر سے یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تو پڑھ, ہم اکرم ہیں, استاد کریم ہوتا ہے, ہم اکرم ہیں, ہم تمہیں بغیر ذرائع کے سکھاتے ہیں. شہد کی مکھی کو اللہ پاک نے جو فن سکھایا ہے, ریشم کے کیڑے کو سکھایا ہے, تو وہ آپ کا کیا کے جی میں گیا تھا. بطخ کا بچہ جو تیرنا سیکھتا ہے تو وہ الجزیرہ کے سوئمنگ پول میں جاتا ہے, کہ اللہ پاک اس کے اندر علم رکھ دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن حکیم کی کتابت کروائی ہے تو آپ نے الفاظ کو مختلف املا میں لکھوایا ہے. لکھنے والے پہ نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے مرضی اردو لکھتے ہیں لوگ, اپنے اپنے انداز میں لکھتے ہیں. کہیں تبارک حضور نے کہا ہے کہ یہاں الف نہیں ڈالنا, بغیر الف کے تبارک لکھو. کہیں حضور نے کہا کہ یہاں الف ڈالو. اس کا مطلب حضور نے دیکھا اسے لوح محفوظ والا اس کا پیج, اور جیسی وہاں رائٹنگ دیکھی ہے ویسے یہاں لکھوائی ہے. اقرا بسم والی میں آپ نے الف ڈلوایا ہے بلا کے کہ یہاں الف لکھو, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والی میں الف جو ہے وہ بے سین اور ایم کے درمیان جو تھا, میم کے درمیان الف اڑا دیا, آپ نے کہا اس کو جوڑ کے لکھو. اس کا مطلب ہے حضور نے ویسے دیکھا ہے. تو دونوں چیزیں ممکن ہیں, اللہ نے سکھا دی. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کائنات کی کسی چیز کو بھی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں رائٹ کوئی نہیں. اس کے جو فوائد ہیں, چھوٹی سے چھوٹی بھی جو چیز ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے, اور اس کے فوائد اسی کو ملتے ہیں کہ جو اللہ کے یہاں رجسٹر ہوتا ہے. ویسے تو ہم نے اسکائپ بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ چوری ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تخلیقات سے, لیکن وہ چوری ہوتی ہے. اس لیے کافر جو بھی کھاتا ہے وہ چور ہے اللہ کا. خیر, جب ہم کسی چیز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ, جو کام ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں, تو بسم اللہ اصل میں ایک ایسا لفظ ہے جو عربی والے سمجھتے ہیں. لکھتے ہیں تو کہتے ہیں, تقریر کرتا ہے جب عوام سے تو وہ کہتا ہے بسم الشعب, بسم الدستور, بسم القانون, بسم رئیس الدولہ. جب ڈیتھ پینلٹی لکھتا ہے ڈاکٹر اپنا جج, تو لکھتا ہے بسم رئیس الدولہ, ان دی نیم آف دا پریزیڈنٹ آف UAE. اس نے مجھے یہ اتھورائز کیا ہے. جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم اس کو یہ کاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ میں اس اللہ کے نام سے, ان دی نیم آف اللہ, جس نے یہ مجھے اختیار دیا کہ میں تمہیں مسخر کروں. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ پاس ورڈ ہے. اس کے بعد وہ چیز اپنے منافع کھول دیتی ہے, اپنا فولڈر کھول دیتی ہے, آپ کو نفع دیتی ہے, کیونکہ آپ نے اس کے حکم سے دیے ہوئے پاس ورڈ کے ذریعے آپ نے اس کو کھولا ہے پراپر طریقے سے جا کر. تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ, وضو کہا بسم اللہ, ورنہ وضو لنگڑا ہوتا ہے. کا درمیان میں یاد آ گیا تو بسم اللہ ولو آخرہ کہہ دو. کھانا جب ہم کھاتے ہیں, جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں, گاڑی میں سوار ہوتے ہیں,
تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نام پر مسخر کرتے ہیں، اللہ کے نام پر استعمال کرتے ہیں ہم انہیں، ورنہ وما كنا له مقرنين، ہم تو اس لوہے کو کہاں سے لوہا نکلا، کہاں گیا، کہاں پگھلا، اس پر کام کرنے والے کہاں کہاں پیدا ہوئے، ماں باپ نے کتنی مشکل سے پالے ہوں گے، وہ سارا تیار کر کے دیتے ہیں اور آپ جا کے تو ایک سیب آپ کھا رہے ہیں بسم اللہ، کتنے لوگوں نے اسے اٹھایا ہوگا اور رکھ دیا ہوگا، فرشتہ کھڑا ہے جو کہتا رکھ دے سے بھائی یہ تیرے مقدر کا نہیں ہے، وہ اٹھاتا اور رکھ دیتا ہے، وہ اٹھاتا اور رکھ دیتا، آپ جاتے ہیں اور اٹھا کے اسے اپنی ٹوکری میں رکھ لیتے ہیں، یہ مقدر کی بات ہے۔ تو بسم اللہ جب آپ کہتے ہیں کسی بھی چیز پر تو آپ ٹھیک پاسورڈ استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب ذبح کرتے ہیں آپ کو جان لینے کا کیا حق حاصل ہے؟ ایک جان ہے نا، وہ شعور رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ جانوروں کو شعور کوئی نہیں ہوتا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو انسان شعور نہیں نہ رکھتے، جو کافر ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، اسفل سافلین ہے، یہ جانوروں کو شعور ہوتا ہے۔ ہدہد نے دیکھے نا پورا درس پڑھ دیا، خطبہ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، تو ان کو شعور ہوتا۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ بڑے کلپ ہیں ان کے، شکار کرنے کا انداز ان کا، کوا ہے وہ اخروٹ اوپر سے جا کے پھینکتا ہے سڑک کے اوپر تاکہ ٹوٹ جائے، اب اخروٹ تو بیچارہ نہیں توڑ سکتا وہ، لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اچھا پھر وہاں پہلے پتھروں پہ پھینکتا ہے، پھر سڑک پہ لے آتا ہے، سڑک پہ جہاں پھینکتا ہے وہاں سے گاڑی کا پہیہ گزرتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ آ کے کوشش کرتا ہے ٹریفک میں، اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ پھر اس نے اندازہ لگایا کہ فلاں جگہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں سگنل پہ، وہاں سے پھر وہ لے کے گیا ہے، سگنل کے پاس اس نے گرایا ہے، گاڑی گزری ہے، اس نے توڑا اس کو۔ اچھا اب وہ سامنے جو پبلک والا لگا ہوا ہے نا سگنل، جو بندوں والا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور ادھر اوپر گاڑیوں والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سرخ ہوا ہے وہ نہیں چلا جب تک کہ سامنے والا گرین نہیں ہوا بندوں والا، جب بندے چلے تو وہ بھی بندوں میں ہاپ کرتا گیا اور جا کے اس نے اپنا اخروٹ کھایا اور نکل گیا۔ مچھلی پکڑی ہے ایک پرندے نے، اس نے یہ جو کاک ہوتا ہے نا ٹیپ ریڈیو آپ لے کر آتے ہیں تو وہ وائٹ سا ہوتا ہے پیکنگ والا، اس کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا ہوا چونچ میں، تو وہ پانی میں رکھتا ہے، نیچے سے مچھلی کو اس کا سایہ پڑتا ہے تو مچھلی آتی ہے۔ اچھا جب مچھلی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو یہ چونچ سے دوبارہ اس کو اٹھا کے اور قریب کر لیتا ہے، اب مچھلی اور قریب آتی ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، پھر اس کو اپنے تیسری چوتھی بار جب بالکل اس کے رینج میں مچھلی آئی ہے تو پھر اس نے مچھلی پکڑی ہے، کاک اس نے ادھر ہی رہنے دی ہے۔ شعور ہے نا اس کو، تو یہ شعور رکھتے ہیں۔ اور جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی ویڈیو کلپ ہے یوٹیوب پہ کہ بندے نے جانور پہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھا ہے اور اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے آنکھیں بند کر لی، تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے، اور ایک دو نہیں مختلف پر اس نے آزمایا ہے، انگلی رکھی ہے اس نے، وہ لیٹے ہوئے، اور اس کے بغیر وہ وحشی تھا، وہ مینڈا تھا، مینڈا قابو نہیں آ رہا تھا، لیکن جو ہی اس نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، پتہ چلتا اس کو ٹرانس میں لے لیا کسی نے، بالکل ویسے اس نے جوڑ لی اپنی ٹانگیں اور خاموش ہو گیا، اور اس نے رکھ کے پھر اس نے چھری بھی ہاتھ سے اس پہ چلائی۔ انہوں نے کہا کون کہتا مسلمان ظلم کرتے ہیں جانور کے ساتھ؟ جانور پر جب وہ اللہ کا نام پڑھتے ہیں جانور تیار ہو جاتا خود ذبح ہونے کے لیے سکون کے ساتھ۔ تو ہم کہا بسم اللہ اللہ اکبر، میں تمہاری جان اللہ کے نام پر لے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ مجھ سے بھی بڑا ہے، تجھ سے بھی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، میرے لیے بھی تیرے لیے، آج میں تیری لے رہا ہوں کل میری اس نے لینی ہے، ساری جانیں اس نے پیدا کی اس کو ہم نے دینی ہے۔ تو جو چیز بھی آپ جو کام بھی کریں بسم اللہ کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ کی مٹی سونا بن جائے گی، آپ کھائیں گے تو فائدہ دے گی، آپ استعمال کریں گے تو فائدہ دے گی۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان کہتا چلو بھائی اب اس پہ ہمارا زور نہیں چلے گا، کہہ دیا جاتا ہے کہ تیرا توکل قبول کر لیا گیا ہے، تمہیں بچا لیا گیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی کلام میں بھی، کیونکہ اس سے جو بھی ہم نے استفادہ کرنا ہے یہ رب کی توفیق کے ساتھ ہے، ورنہ ہم قرآن تو سارے ہی پڑھتے ہیں، عبداللہ بن ابی بھی سنتا تھا، پڑھتا بھی تھا، نماز میں بھی سنتا تھا، لیکن اثر وہ نہیں ہو رہا تھا۔
تو کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو اگر صرف عربی جان لینا مسلمان ہونے کے لیے اور موحد ہونے کے لیے کافی ہوتا تو عربوں میں کوئی عیسائی نہ ہوتا اور کوئی مشرک نہ ہوتا. عراق، سوریہ، لبنان، اردن، فلسطین شرک سے بھرے ہوئے ہیں. وہاں بھی عورتیں طواف کرتی ہیں قبروں کا بچے لینے کے لیے اور عربی جانتے. بڑے بڑے پروفیسر عربی کے آپ جائیں بیروت کی یونیورسٹیوں میں، عیسائی عربی ادب کے پروفیسر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لیکن عیسائی ہیں، انہیں عربی نہیں آتی. عربی پڑھ لینا، ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا جی ترجمہ لازم بندے کو آنا چاہیے. بھائی آپ اگر پیدائشی عربی بھی ہیں تو ہدایت کے لیے جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے تب تک عربی سے آپ کے اندر کچھ نہیں جائے گا. یہ عبداللہ ابن ابی کے اندر بھی نہیں گیا تھا. آج کے عیسائی دیکھیں مصر بھرا ہوا، نام وہی ان کے سمیر، مسلمان بھی سمیر ہے، عیسائی بھی سمیر. آپ اسے جا کے پوچھیں وین بابا کو کہے راہ صلی، عیسائی کو بھی آپ پوچھیں گے نا. تو ٹرمز اتنی کلوز ہیں اور وہی استعمال ہوتی ہے کہ کوئی دوری محسوس نہیں ہوتی. عیسائی کے بچے سے پوچھیں وین بابا کو کہے راہ صلی، مسلمان کے بچے کے دروازہ پہ پوچھیں وین بابا کو کہے راہ صلی. تو عربی جان لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ارادہ ہونا کافی ہے. اگر ارادہ ہو جائے تو اونٹ کی مینگنی بھی بندے کو رب تک پہنچا سکتی. ارادہ اس کا خالص ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.